محترم حاضرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے تربیت اولاد پر گفتگو کی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ موضوع ہے بر الوالدین، والدین کے حقوق کیا ہیں۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے حقوق کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پاتا ہے۔ انسان ماں باپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، ماں باپ سے کیسے ادب سے بات کرنا چاہیے، یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ آج کل انسان اپنے ماں باپ سے اس سلوک سے بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کسی غیر بندے سے، جو نئے بندے سے ملتا ہے، اس سے کتنے ادب سے بات کرتا ہے، اور جب وہ اپنے حقیقی ماں باپ سے ملتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ انسان اپنے ماں باپ سے کیسا برتاؤ کرتا ہے، کیسے بول چال رکھتا ہے، کیسے اخلاق سے پیش آتا ہے، وہ اس کی زبان بتاتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کے خطبہ میں آپ کو میں اسی کے تعلق سے کچھ روشنی ڈالوں گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میں نے ابھی سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرنا چاہیے پورا کا پورا نچوڑ اس آیت کریمہ کے اندر لا کے رکھ دیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو میں ایک اور آیت کی طرف لے کر چلوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے حقوق کی بڑی اہمیت رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد فوراً ذکر ماں باپ کے حق کو ذکر فرمایا ہے، یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ کتنا اونچا مقام ہوگا اللہ رب العالمین، کتنا اونچا مقام ہے ماں باپ کا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد فوراً ذکر فرما دیا کہ اب میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس میں کیا بیان فرماتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 5 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت سے غافل نہ ہونا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین سے حسن سلوک کرنا۔ آگے فرمایا اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، والدین سے بہتر سلوک کرنا۔ یہاں پر بہتر سلوک کا مطلب کیا ہے؟ والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آنا، ان سے ادب سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، ان کے سامنے اکڑ کر نہ چلنا، ان سے خسیا کر، ان سے لو لعب الفاظ نکال کر بات نہ کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ جب تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ ایک یا دونوں جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہو۔ اس میں اللہ رب العالمین نے جو نقطۂ نظر اہم بات رکھی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے سامنے کوئی ایک۔ اب اس آیت میں اللہ نے ایک کا لفظ استعمال پہلے کیوں کیا؟ ہم اس بات کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پہلے فرمایا تمہارے سامنے ایک، پھر دونوں جب بڑھاپے کی عمر پر پہنچ جائیں ان سے اف تک نہ کہو۔ اللہ نے ایک کا لفظ پہلے اس لیے استعمال فرمایا کہ جب تمہارے سامنے ماں باپ ہوتے ہیں، جب میاں بیوی ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی دکھ، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، میاں بیوی آپس میں باتیں کر کے اس دکھ درد کو کہہ کر ایک دوسرے سے اپنے دل پر سکون طاری کر لیتے ہیں، یعنی اس بات کو ایک دوسرے سے کہہ کر سکون طاری کر لیتے ہیں، اس بات کو دوسروں کے سامنے پیش نہیں کرتے ہیں، آپس میں اس بات کو کہہ کر بات کو ختم کر کے اپنے دل کو ہلکا کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شخص اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، اگر ہمارے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہماری ماں بچی، اگر ہماری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، ہمارا باپ بچا، اگر ان میں سے ایک
ایک کوئی بچا تو اب اس کے سامنے کوئی بھی پریشانی آئے گی، کوئی بھی مصیبت آئے گی تو وہ کیا غیروں سے جا کر کہے گا؟ کیا وہ کسی غیروں کے سامنے جا کر اپنی پریشانی کو رکھے گا؟ اللہ رب العالمین نے دیکھیے کتنا اہم نقطہ بیان فرمایا ہے اس آیت میں کہ تمہارے سامنے کوئی ایک، یہاں پر جب کوئی ایک اس کی بیوی جب انتقال کر جائے یا بیوی کا شوہر انتقال کر جائے، اگر اس کے سامنے ہمارے والدین میں سے اگر ہمارے والد زندہ ہیں، اگر ان کے سامنے کوئی بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے وہ اپنی اولاد سے ہی کہیں گے، ان کی ہمدرد ہماری اولاد بن جاتی ہے، وہ اپنی اولاد کے سامنے اپنی پریشانی کو سامنے رکھ کر اپنے دل کو ہلکا کریں گے۔ اگر وہ اولاد ان کے دکھ درد کو نہیں سمجھے گی تو وہ والد یا والدہ کہاں جائیں گے؟ کن سے کہیں گے اپنی پریشانی کو؟ کن کے سامنے اپنی پریشانی کو رکھیں گے؟ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ والدین کے حقوق کو اللہ رب العالمین نے کتنا اہم، کتنا اونچا بلند مقام رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو والدین کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کی بڑی سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس کے لیے یہ سمجھ لو کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ اف ولا تنہرہما، جب تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی بھی شخص کوئی بھی ہو، جب تمہارے سامنے دونوں میں سے کوئی بھی ہو، ایک یا دونوں، ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ اف کا مطلب یہاں پر کیوں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے؟ اف کا مطلب یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ جب تمہارے سامنے ماں باپ ہوتے ہیں، کوئی بھی بات کہتے ہیں تم سے، جب کوئی بھی بات تمہارے ماں باپ تم سے کہتے ہیں، اگر تم اس بات کو جھڑک دیتے ہو، کھسیا جاتے ہو، مثلا آپ سے تمہارے والد نے کسی کام کو کہا اور آپ نے اس طرح سے کر دیا، اس طرح سے اگر ایسا الفاظ بھی اتنا نیچا، اتنا ہلکے درجے کا اللہ رب العالمین نے گناہ کو بھی گستاخی کہا ہے، فرمایا کہ ایسا بھی تمہارے لیے ماں باپ کے سامنے زیب نہیں دیتا ہے، تمہیں حکم نہیں دیا گیا ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو سمجھ لیجئے تم کبیرہ گناہوں میں شامل ہو جاؤ، کبیرہ گناہوں میں سے مرتکب ہو جاؤ گے، تم ایسے اللہ رب العالمین کے سامنے پکڑوار ہو جاؤ گے اور تمہاری اللہ رب العالمین پکڑ کر لے گا اگر تم نے اپنے ماں باپ سے توبہ نہیں کی، اپنے ماں باپ کے حقوق کو نہیں سمجھا۔ آگے اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا؟ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس آیت کریمہ کے اندر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے سامنے رحمت کے بازو پھیلا دو۔ کس طریقے سے؟ کہ آپ دیکھیے کہ ہم تو انسان ہیں، ہم کو اللہ رب العالمین نے عقل سلیم سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے ذہانت سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے اچھائی اور برائی کی سمجھ ہمیں دی ہے، بصیرت اور بشارت کی سمجھ ہمیں دی ہے، لیکن آپ دیکھیے پرندوں کو، آپ دیکھیے ایسے پرندوں کو کہ جو پرندہ اپنے بچوں کو دیتا ہے اور وہ کسی گھونسلے میں اپنے بچوں کو رکھتا ہے، جب اسے کوئی بچوں کو پریشانی ہوتی ہے تو وہ پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں میں ایسے گھیر لیتا ہے اور اپنے بازوؤں میں لے لیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مرغی کی مثال میں دیتا ہوں، مرغی کے جو بچے ہوتے ہیں، جو وہ ٹہلتے ہیں، انہیں کوئی بھی پریشانی، انہیں کوئی بھی تکلیف لاحق ہوتی ہے یا ان کے سامنے کوئی بھی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، ان کی جو ماں مرغی ہوتی ہے وہ آواز جیسے ہی دیتی ہے، بچے فوراً آ جاتے ہیں ان کے پاس اور وہ مرغی اپنے بچوں کو اپنی باہوں میں لے لیتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے رحمت کے بازو اپنے ماں باپوں کے لیے پھیلا دو، اور جو ماں باپ تمہارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین میرے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، انہوں نے مجھے بڑی شفقت سے محبت سے بچپن میں پالا، اللہ رب العالمین ان کے اوپر رحم کرنا، ان کی مغفرت کرنا، ان کو عذاب قبر جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ یہ انسان کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ انسان کو جب تک اس دنیا کے اندر رہے یہ دعا انسان کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ وہ عظیم نعمت ہے انسان کے لیے کہ انسان ان کو ہلکا نہ سمجھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ حضرت ابن مسعود بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں الصلاۃ علی میقاتها، نماز کو اپنے اول وقت پر ادا کرنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا
اے اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین۔ اس کے بعد پوچھا اس صحابی رسول نے اے اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ اس نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس حدیث کے اندر 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات الصلاۃ علی میقاتھا، پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ نماز کو قائم کرنا۔ اس حدیث میں کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ الصلاۃ علی میقاتھا، نماز کو اول وقت پر ادا کرنا۔ اب یہاں پر بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ مسجد جمعے کے دن تو بھر جاتی ہیں۔ دیکھیے پہلی صف سے اینڈ صف، ہم مسجد میں جمعے کے دن تو اتنے اہتمام سے آتے ہیں، حقیقت میں ہم جمعے کے دن آ کر بقیہ 7 دنوں میں مسجدوں سے غافل رہیں، مسجدوں سے دور رہیں، اپنے کاروباروں میں مصروف رہیں، نماز کا کوئی وقت کا پتہ نہیں، نماز کے ٹائم کا کوئی پتہ نہیں، نماز سے روگردانی کرنا، نماز سے منہ موڑ لینا، اس کی طرف کوئی توجہ نہ کرنا۔ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم جمعے کے ہی دن میں آتے ہیں تو ایسی نمازیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی، بات کڑوی لگ سکتی ہے، لیکن معاف کیجیے گا کیونکہ آج اس دور کے اندر ہمارا نفس اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم کو نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر اذان کا وقت ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جو صدائیں بلند ہوتی ہیں، ایک کان سے نکلتی ہے ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، دل میں کوئی ڈر نہیں، کوئی جذبہ نہیں، کوئی خوف نہیں۔ یاد کریے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ اس کا خلاصہ میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق ذکر فرمایا، لیکن اللہ کے نبی بیان کیا کرتے ہیں کہ الصلاۃ علی میقاتھا، نماز کو اپنے اول وقت پر ادا کرنا۔ یہاں پر وقت کا مطلب کیا ہے؟ جب نماز کا وقت ہو جائے فوراً مسجد کی طرف رخ کر لیا جائے۔ آئیے اللہ کے نبی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ الصلاۃ علی میقاتھا کا مطلب اللہ کے نبی نے کیوں یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ جنگ خندق ہو رہی تھی، اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے مقابلہ کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے لڑ رہے تھے۔ اس وقت نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، جنگ خندق ہے، دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کبھی کسی کو برا بلا نہیں کہتے تھے، کبھی کسی کو اللہ کے نبی اف تک نہیں کہا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی نماز کا وقت نکل جاتا ہے، اللہ کے عصر کی نماز کا وقت ان دشمنوں سے لڑتے لڑتے نکل جاتا ہے، اللہ کے نبی کی عصر کی نماز کا وقت نکل جاتا ہے، اللہ کے نبی کیا بیان کرتے ہیں کہ ان کافروں کی وجہ سے لڑتے لڑتے میری عصر کی نماز کا وقت نکل گیا، اللہ ان کے گھروں میں اور ان کی قبروں میں عذاب جہنم بھر دے۔ اللہ رب العالمین ان کی قبروں میں عذاب جہنم کی آگ بھر دینا، اللہ رب العالمین ان کے گھروں میں جہنم کی آگ بھر دینا۔ اللہ کے نبی نے کتنی زیادہ سخت بد دعائیں دی ان لوگوں کے لیے کہ نماز کا وقت نکل گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا افسوس کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ تو ہمیں کتنا افسوس کرنا چاہیے؟ ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہے، ہم تو افسوس جب کریں گے کہ ہماری کوئی بھی گاڑی کینسل ہو جائے، ہمارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں، کاروبار کم ہو جائے، ہمارے کاروبار میں کمی آ جائے، افسوس ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے دل کے اندر ٹینشنیں شروع ہو جاتی ہیں، دماغوں میں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات کڑوی لگ سکتی ہے کہ ہماری نمازیں نکل جائیں ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے۔ بنیادی مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے نماز کو اول وقت پر ادا کریں، اس کے بعد دوسرے کام میں مصروف رہیں، ہماری زندگیوں میں بھی سکون ہماری زندگی بنے گی، اور ہماری زندگیوں کے اندر اللہ رب العالمین ایسے راستے کھولے گا کہ ہم گمان نہیں کر سکتے رزق کے، کہ ہم جتنا محنت کر رہے ہیں، جتنا مصروف ہیں، اگر ہم سب سے پہلے اللہ کے حقوق کو ادا کریں گے اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے مقام پر دوسری بات فرمائی بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تیسرے بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جہاد کتنا بہتر عمل ہے کہ انسان اپنی جان و مال سب کچھ لٹا دیتا ہے، اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے، لیکن اس جہاد سے بھی پہلا مقام اللہ رب العالمین نے والدین کا رکھا ہے۔ کہ آئیے آگے چلتے ہیں، جہاد کا مقام اللہ رب العالمین نے یہاں رکھا ہے، لیکن اس سے پہلے والدین سے حسن سلوک اور جہاد، اس کا مطلب آگے والی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے بیان فرمایا کہ تمہاری
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری والدہ باحیات ہیں، تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ اس شخص نے کہا جی ہاں میری والدہ زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اللہ رب العالمین تمہیں جہاد سے بھی زیادہ اجر و ثواب سے نوازے گا۔ بتائیے کہ یہاں پر جہاد اگر ہمیں کرنا ہے، اگر ہمیں اچھا برتاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے، اللہ رب العالمین ہمیں جہاد جیسا اجر و ثواب نوازے گا، اللہ رب العالمین جہاد جیسا اجر و مقام ہمیں نوازے گا۔ تو یہ اس چیز آج انسان اس چیز سے بہت زیادہ غافل ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور صحابی رسول آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ میں حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ یہاں پر جو بات میں بیان کرنے والا ہوں اس بات میں اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے ہمارے لیے بہت زیادہ عبرت خیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ماں باپ میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا قال امک، تمہاری ماں ہیں۔ پھر اس صحابی رسول نے 3 سوال کیے، 3 بار پوچھا، آپ نے تینوں بار ماں کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد چوتھی مرتبہ جب پوچھا اس شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قال ابوک، تمہارا باپ، یعنی 3 جو درجے دیے ہیں ماں کے کس لیے دیے ہیں؟ ایک درجہ جو باپ کا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کا مقام کم ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے باپ کا مقام و مرتبہ ہم کم کر دیں اور ان کی عزت کم کریں، ان کے مقام کو نہیں سمجھیں، ان کے حقوق کو نہیں سمجھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر جو 3 باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ماں 3 پریشانیاں، 3 مشقتیں، 3 تکلیفیں جو اٹھاتی ہے وہ کوئی باپ نہیں اٹھاتا ہے۔ پہلی تکلیف کیا ہوتی ہے؟ جب ماں اپنے بچے کو پیٹ کے اندر رکھتی ہے، 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ دوسری تکلیف کیا ہوتی ہے؟ جب بچے کو جنم دیتی ہے۔ تیسری تکلیف کیا ہوتی ہے؟ جب بچے کو 2 ماہ تک، 2 سال تک دودھ پلاتی ہے۔ یہ 3 تکلیف ایسی ہیں کہ انسان اس کو ہلکا نہ سمجھے کہ جب ماں 9 ماہ تک پیٹ میں رکھتی ہے، اس کی رات کی نیند چین و سکون ختم ہو جاتا ہے، اس کا رات کا چین و سکون ختم ہو کر اس بے قرار رہتی ہے درد کی وجہ سے، اس کی رات کی نیندیں ختم ہو جاتی ہیں تاکہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس کے بعد جو ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اس وقت وہ موت سے لڑتی ہوتی ہے، اور اس وقت کی تکلیف کیا ہوتی ہے وہ ایک ماں ہی جانتی ہوتی ہے، کیونکہ بہت سی ایسی ماں ہوتی ہیں جو اس درد کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بہت سی ایسی مائیں ہوتی ہیں جن کو یہ شدت ہوتی ہے کہ میرا بچہ دنیا کے اندر آئے، صحیح سلامت آئے، لیکن تکلیف کا عالم یہ ہوتا ہے، تکلیف کی شدت یہ ہوتی ہے کہ ماں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں، لیکن جو مائیں اس دنیا کو اپنے بچے کو جنم دے دیتی ہیں اس کے بعد پھر ان کو 2 سال تک ایسی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ خون کی شکل میں اپنے دودھ کو اس بچے کو پلاتی ہیں، اور اتنا خیال رکھتی ہیں اس بچے کا کہ بچہ اگر پیشاب گیلے بستر پر کر لے کہ خود ماں گیلے بستر پر سو کر بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس ماں کے دل کے اندر یہ الفاظ نہیں آتے ہیں کہ میرا بچہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ کبھی اکتاتی نہیں ہے، اگر بچہ 10 بار کیا 50 بار کیا 100 بار اگر بچہ پیشاب کیوں نہ کرے، گندگی کیوں نہ کرے، لیکن ماں کے دل کے اندر ذرائی کے برابر بھی کوئی ایسا خیال نہیں آئے گا کہ میرا بچہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ یہ ممتا ماں کے دل کے اندر ہوتی ہے، یہ محبت اللہ رب العالمین نے ماں کے دل کے اندر رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، جب اولاد جوانی کے عالم میں ہو جاتی ہے، تب یہ سمجھتی ہے کہ آج میں اپنے پیروں پر کھڑا ہوں، آج میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر چل رہا ہوں، میرے ماں باپ کیسے رہ رہے ہیں، کس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں، کس عالم میں رہ رہے ہیں، کبھی کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اس
چیز کا خیال رکھتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو دنیا میں بھی عزت سے نوازتا ہے اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ اگر جو لوگ اپنے ماں باپ کے حقوق کو سمجھتے ہیں خوش نصیب ہے، لیکن اگر جو اپنے ماں باپ کے حقوق کو نہیں سمجھتے ہیں، اپنی دولت میں مگن رہتے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں مگن رہتے ہیں، ماں باپ چاہے کہیں پر بھی پڑے ہوں، کیا کھایا کیا پہنا کوئی توجہ نہیں ہے اور اپنے ماں باپ سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے، تو جان لیجئے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن پوچھ لے گا۔ اور یہ ایسے کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ انسان اگر اللہ رب العالمین سے توبہ نہ کرے اور اس کا درد اپنے دل کے اندر محسوس نہ کرے، افسوس ظاہر نہ کرے، تو سمجھ لیجئے کہ ایسے انسان کو ایسے انسان کے اندر انسانیت نام کی چیز نہیں ہے، ایسے انسان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، جو انسان اپنی زندگی میں مگن رہے اور والدین کے حقوق کو نہ سمجھے۔ اور اس کے بعد میں بتاتا چلوں کہ والد کے حقوق کیا ہیں۔ والد کے بھی حقوق اتنے بڑے ہیں کہ والد کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ شروع سے لے کے اینڈ تک ایسے کام کرے، ایسی اس کو ترقی پر پہنچا دوں، ایسی تعلیم سکھا دوں کہ آگے چل کر میرا بچہ معاشرے کا مستقبل کا ایک چمکتا ہوا ستارہ بنے۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے، ہر باپ کی کوشش ہوتی ہے، اور ہر باپ کی جب کوشش ہوتی ہے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے کہ چاہے اولاد اللہ رب العالمین جس اولاد کے اندر چاہے تو ترقیوں سے نواز دے، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن کوشش ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو نیک بنائیں۔ اور جب اولاد نیک ہوگی، والدین کا حسن سلوک، والدین کے حقوق کو سمجھے گی، تو بات کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ یہاں ہمارے ماں باپ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے تمام لوگوں کے اگر ماں باپ حیات ہیں یا اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اگر حیات ہیں تو ان کے حقوق کو سمجھیں، ان کے دکھ درد کو سمجھیں، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے حق میں دعا کریں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ رب العالمین ہمارے ماں باپ پر رحم فرما کہ جنہوں نے ہمیں مشقتوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، دکھ درد سہ کر ہمیں بچپن میں ہماری پرورش کی ہے۔ یہ ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری پکار کو سنے گا۔ اور یاد رکھیے ایک نقطے کی بات اور آپ کو میں بتاتا چلوں، اگر ہم سے ماں باپ ناراض ہیں، اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں، ہمارے ماں باپ کا دل ہماری وجہ سے دکھ رہا ہے، اگر ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں یا اگر ہم کوئی دولت کما رہے ہیں، اللہ رب العالمین رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ذلیل کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر سے محبت اس شخص کی طرف سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جو شخص ماں باپ کے حقوق کو نہیں سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی دکھاتا ہے اور آخرت میں بھی دکھاتا ہے۔ ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بڑے مشہور عالم کا واقعہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دنیا میں اس کی سزا دکھا دیتا ہے کہ ایک شخص، ایک عالم، بہت مشہور عالم ہے، انہوں نے اپنی تاریخ کے اندر ایک ایسا واقعہ پڑھا کہ ایک بزرگ شخص تھے کہ جو اپنے بچے کے پاس رہا کرتے تھے، لیکن ان کا بچہ ان کے حقوق کو نہیں سمجھتا تھا، ان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھتا تھا، ان کو ستایا کرتا تھا۔ ایک دن اس بچے نے اپنے والد کو کندھے پر لا کر ایک سرزمین پر لے جا کر ڈال دیا۔ اس باپ نے اس بچے سے کیا کہا، اے میرے بچے، اگر تو نے اتنا ہی کام کیا ہے تو ایسا کر، تو اس سرزمین سے اٹھا کر تو مجھے اس جگہ سے اٹھا کر مجھے اس جگہ پر ڈال دے۔ باپ حیران ہو گیا، بچہ حیران ہو گیا کہ ماجرا کیا ہے، میرا باپ کہہ رہا ہے یہاں سے لے کے وہاں پر اٹھا دے، ایسا کیوں؟ اس باپ نے کہا کہ میں نے بھی آج سے پہلے میں نے بھی اپنے باپ کو اسی زمین پر ڈالا تھا، میں نے بھی اپنے باپ کو یہاں پر پھینکا تھا، آج میں خود دیکھ رہا ہوں کہ میرا بچہ مجھے یہاں پر ڈال رہا ہے۔ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو ماں باپ سے گستاخی کرتے ہیں ان کی سزا دنیا میں ہی دکھا دیتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم سے نادانی میں جان بوجھ کر ماں باپ کے ادب و خلاف ہم جا چکے ہیں، اگر ماں باپ سے ہم نے گستاخی کی ہے، ماں باپ کو ستایا ہے، تو ان کے حقوق کو سمجھیں، اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں۔ اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو ایسا سنتا ہے۔ یاد کریے جو حرم کے امام قاری عبد الرحمن سدیس، جو اس وقت حرم کے اتنے بڑے امام ہیں، کہ ان کی ماں کی دعا تھی، ان کی ماں نے غصے میں ان سے یہ کہہ دیا کہ جا تجھے کعبے کا امام بنا دے، جا اللہ رب العالمین تجھے کعبے کا امام بنا دے۔ آج دیکھیے کہ حرم کے اتنے بڑے امام ہیں
کہ دنیا میں لوگ ان سے ملنے کے لیے ترستے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسی شہرت سے نوازا ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ایسے حرم کا امام بنایا ہے کہ جس حرم میں ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ یہ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ماں باپ کی دعائیں لیں، اللہ رب العالمین سے ہم دعائیں کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنا ہمارے نصیب میں، ہمارے دلوں کے اندر اجاگر کر دے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو ہمارے ماں باپ حیات ہیں یا اس دنیا سے وہ رخصت ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین تمام کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم گناہگار ہیں، ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر ایمان کا جذبہ پیدا کر دے۔ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو، اللہ رب العالمین جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں ہماری زبان پر تیرا ذکر ہو، آمین یا رب العالمین۔